وزارت داخلہ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، پی ٹی آئی کے شہر پسندوں کا پروپیگنڈا بے نقاب۔ ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے صوبائی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اگلی بار ایسا ہوا تو گولیوں کا جواب گولیوں سے دیں گے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے منصوبہ بندی سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف اموات کے جعلی پروپیگنڈے کا سہارا لیا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے قومی اداروں کے خلاف بے بنیاد اشتعال انگیز بیانات دیے، معصوم نوجوانوں کو ناپسندیدہ سرگرمیوں کے لیے اکسایا۔ پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ وزارت داخلہ کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق غیر معمولی مراد بشمول بانی سے ملاقاتوں کے باوجود پی ٹی آئی نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ مظاہرین نے سنجانی کی بجائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی۔ پرتشدد مظاہرین نے پشاور تا ریڈ زون تک مارچ کے دوران ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ مظاہرین نے اسلحہ بشمول سٹیل سلنگ شاٹس، سٹین گرینیڈ، آنسو گیس شیل اور لاٹھیاں بھی استعمال کی۔ پرتشدد احتجاج میں خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کا استعمال کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ جتھوں کے ذریعے فیڈریشن پر چڑھائی کرنے سے این آر او نہیں ملتے، بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے بشرا بی بی کافی ہے۔ یہ تحریک انصاف کی آخری ناکام بغاوت تھی، اب شدت پسند اور انتشاری ٹولہ دوبارہ اسلام آباد کا رخ کرنے کی غلطی نہیں دہرائے گا۔ میں کوہستان سے آیا ہوں پی ٹی آئی کے کال پر، اور سب ہم کو چھوڑ کے وہ سب لیڈر بھاگ گئے، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں۔ میں آیا تھا ادھر پی ٹی آئی جلسے میں، لوگ توڑ پھوڑ کر رہا تھا تو اس کو میں نے منع کیا کہ یہ چیز نہ کروں، تو آئندہ کے لیے جو ہے میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ پی ٹی آئی کے احتجاج میں آیا تھا ادھر اسلام آباد، اور ادھر ہمیں پولیس والوں نے پکڑا ہے، اور پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہمارے پیچھے نہیں آیا، اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ گرفتار پی ٹی آئی کے شرپسندوں کے ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے۔ پی ٹی آئی کے حالیہ احتجاج میں شریک شرپسند جل حبیب کا کہنا تھا، پی ٹی آئی والوں نے ہمیں پیسے دے کر ڈی چوک میں توڑ پھوڑ کرنے کے لیے چھوڑا۔ شرپسند عابد نواز کا کہنا تھا، پی ٹی آئی والے ہمیں یہاں لے کر آئے اور پھر ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حکومت عوامی ریلیف کے لیے پرعزم ہے، غربت کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں چیریٹی بازار کی تقریب سے خطاب، بولے چیریٹی بازار کا مقصد پسے ہوئے طبقات کی فلاح میں حصہ ڈالنا ہے۔ ہر ملک کی ثقافت ایک الگ پہچان رکھتی ہے، چیریٹی بازار لوگوں کو مختلف ثقافتوں کو دیکھنے کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ نمائش، ثقافت، شوز بھی پفوا چیریٹی بازار کا حصہ ہیں۔ چیریٹی بازار کا انعقاد بھی سفارتکاری کا حصہ ہے۔ چیریٹی بازار کا انعقاد مختلف ثقافتوں کو قریب لانے کے لیے اہم ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد، پاک بھارت ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے نیا فارمولا زیر غور۔ فیوژن فارمولے پر پاک بھارت مذاکرات جاری۔ ذرائع کے مطابق فیوژن فارمولا 3 سال کے لیے ہوگا، جس کے تحت پاک بھارت میچز نیوٹرل مقام پر ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت کے لیے مساوی سلوک پر مبنی فارمولے کے لیے تمام بورڈ ممبرز کو متفق ہونا پڑے گا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ نے آئی سی سی کے نئے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا۔ جے شاہ کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا چیئرمین بننا اعزاز ہے۔ آئی سی سی بورڈ اور ڈائریکٹر سے اظہار تشکر۔ جے شاہ کو گریگ بارکلے کی مدت مکمل ہونے کے بعد چیئرمین منتخب کیا گیا۔ انٹرنیٹ ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے بندش نہیں۔ وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ کا کہنا ہے، اگر آزادی رائے پر پابندی ہوتی تو فیس بک اور ٹک ٹاک کو بھی بند کیا جاتا۔ فائر وال کا معاملہ بہت اٹھایا جا رہا ہے، یہ محض ویب مینجمنٹ سسٹم ہے، حکومت کو بہتر سے بہتر سائبر سیکیورٹی سسٹم کی ضرورت ہے۔
خطرناک مرض ایڈز سے آگاہی کا عالمی دن، وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام، کہا آئیے ایڈز سے پاک ملک کے لیے متحد ہو جائیں۔ حکومت HIV کے خلاف حکمت عملی کو مؤثر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ایڈز کے خلاف مہم میں کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ ایڈز کو صحت عامہ کے خطرے کے طور پر ختم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ بندی کے بعد غزہ میں صہیونی حملوں میں تیزی۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ، دیر البلاح، بیت لاہیہ سمیت کئی علاقوں میں کارروائیاں۔ چند گھنٹے میں 100 سے زائد فلسطینی لقمہ اجل، درجنوں زخمی۔ غزہ میں خوراک تقسیم کے دوران اسرائیلی حملے میں 3 امدادی کارکن شہید، خوراک کی تقسیم کا کام بند۔ غذائی بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات میں شرکت کے لیے حماس کا وفد قاہرہ پہنچ گیا۔ لبنان میں جنگ بندی کے چوتھے روز حزب اللہ کے سربراہ سید نعیم قاسم کا فتح کا اعلان۔ کہتے ہیں کئی مہینوں کے سرحد پار حملوں میں دشمن کو بڑا نقصان پہنچایا۔ برکس رکن ممالک ڈالر کی متبادل کرنسی کی حمایت سے گریز کریں، نومنتخب امریکی صدر کی دھمکی۔ کہتے ہیں عالمی معیشت میں امریکی ڈالر کے مقابلے کسی کرنسی کا کوئی امکان نہیں۔ متبادل کرنسی کی حمایت کرنے والے برکس ممالک کی امریکی معیشت میں کوئی جگہ نہیں۔ متبادل کرنسی کی حمایت کرنے والے ممالک 100% محصولات ادا کریں۔ برکس ممالک میں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ رواں برس برکس میں عرب امارات، ایران، مصر اور ایتھوپیا نے بھی شمولیت اختیار کی ہے۔ امریکہ نے تائیوان کو $385 ملین مالیت کے اسلحے کی فروخت کی منظوری دے دی۔ پینٹاگون ترجمان کے مطابق تائیوان کو F-16 طیارے، موبائل ریڈار اور اسپیئر پارٹس فروخت کیے جائیں گے۔ چین کی طرف سے امریکی اقدام کی شدید مذمت۔ چینی حکام کے مطابق یہ اقدام چین اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچائے گا۔ موسیقار نثار بزمی کا یوم پیدائش۔ متعدد سپر ہٹ دھنوں کے خالق 1 دسمبر 1924 کو بھارتی ریاست مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ کم عمری میں ہی موسیقی سے لگاؤ ہوا، کئی بھارتی اور پاکستانی فلموں کی موسیقی ترتیب دی۔ لالی ووڈ میں مشرقی اور مغربی موسیقی کے آلات کو نئے انداز میں استعمال کر کے بہترین گیت کمپوز کیے۔ ان کے بنائے گیت آج بھی کانوں میں رس کھول رہے ہیں۔ اور سندھی ثقافت کا دن، کراچی سینٹرل جیل میں رنگا رنگ تقریب، قیدی، افسران اور اہلکار آپس میں گھل مل گئے۔ تقریب میں کیک بھی کاٹا گیا۔ سندھی گانوں پر رقص نے تقریب کا لطف دوبالا کر دیا۔ امریکی قونصل جنرل اسکاٹ اربام اور دیگر عملے کی مخصوص انداز میں مبارکباد۔ سندھ جو ثقافتی تہوار مبارک ہو جائے۔ سندھ جو ثقافتی تہوار ہو مبارک ہو جائے۔ Happy Sindh Cultural Day. Happy Sindh Culture Day. Happy Sindh Culture Day.